الزام یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے مفاد جڑے ہوئے ہیں. ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب صوبائی وزراء سے سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں, تو وہ ہر دوسری بات کرتے ہیں سوائے اس تنظیم کو جس سے نے لاکھوں پاکستانیوں کی جان لی, ان کو شہید کیا, اور آج بھی ہر دن سیکیورٹی پر جو آفیشلز ہیں, افواج کے جو جوان ہیں اور پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کو واضح طور پر دہشت گرد کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ کھل کر پوزیشن نہیں اپنائی جاتی آپ کی صوبائی حکومت کی طرف سے, جس کے بعد یہ وفاقی وزیر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے مفادات ٹی ٹی پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو بڑی گھٹیا سی بات کی ہے انہوں نے, بڑی کوئی بلو دا بیلٹ بات کی ہے. کسی محب وطن پاکستانی کو یہ کہنا, یہ کوئی ہمارے مائی باپ ہیں جن کو ہم نے اپنی جو ہے وہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینا ہے؟ پاکستان جب بن رہا تھا ان کا تو پتہ کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں کے آباء و اجداد تو مینار پاکستان والے گراؤنڈ میں لاہور میں تھے. میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں فخر سے کہ علی محمد کا دادا پیر محمد خان اور عمران خان کا والد اکرام اللہ نیازی were right there in منٹو پارک when محمد علی جناح جب پاس کر رہے تھے مسلمانان ہند. تو یہ نہ کریں, یہ کام نہ کریں, کیونکہ اگر پھر اس پہ آئیں گے پھر ہم سوال اٹھائیں گے کہ مودی کیوں آیا تھا. شادیوں میں تو انسان اب دل کے قریب لوگوں کو بلاتا ہے. وہ مودی جو پاکستان کا مسلمانوں کا دشمن ہے, اس مودی کو گھر کی شادیوں میں یہ خواجہ آصف اینڈ کمپنی ان کے لیڈر بلاتے ہیں. میں تو کبھی ان کو اس وقت بھی کبھی غدار نہیں کہا. ان کی جرت ہے کہ یہ بات کرتے ہیں. اس سے آگے میں اور کوئی سخت بات کروں گا. ان کو شرم آنی چاہیے, یہ الفاظ اپنے واپس لیں, شرم کریں کہ پشتون وہاں شہادتیں دے رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں, اور تحریک انصاف کھڑی ہے, تحریک انصاف کھڑی ہے آپ کے اس کی قربانی دے. اور ایک اور بھی چیز, جماعت سے بھی علی صاحب آپ کا اپنی جماعت سے بھی یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ واضح پوزیشن اپنائیں اس کے اوپر. یہ میرا سوال آپ نوٹ کیجئے گا اور انہی خواجہ آصف سے پوچھئے گا کہ علی محمد یہ کہہ رہا ہے. قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے ٹائم لائن کے ساتھ پروف کیا کہ یہ جو ریپیٹریشن ہوئی تھی عمران خان کے حکم پہ تو ہوئی نہیں. عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کی اور اس میں فیصلہ نہیں ہوا کہ ان لوگوں کو یہ دہشت گردوں کو ریپیٹریٹ واپس کرنا ہے کہ نہیں. عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, 16 مہینے کے لیے شہباز شریف آئے. شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم اجازت دی. رانا ثناء اللہ خان صاحب نے اس پورے پروسیس کو اون کیا. اور جب میں نے یہ سوال قومی اسمبلی کے فلور پہ اٹھایا تو یہ جو دوسروں کو غدار غدار کہتے ہیں, یہ پتلی گلی سے نکل کے اسمبلی سے نکل کے لابی میں چلے گئے. ان سے پوچھیں ٹائم لائن کے ساتھ. میں کہتا ہوں اس پہ باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ایک سوال ہے صرف اس موضوع پہ, میں احتجاج کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی. علی صاحب, جب آپ کے جو دیگر آپ کی جماعت کے لوگ ہیں وہ کھل کر یہ بات نہیں کرتے کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, تو حکومت کو الزام لگانے کا موقع نہیں دیتے. یہ کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں فلانا کہ آپ کسی کی فرمائشی پروگرام ہے جو ہمارے لوگوں کو مارے, وہ دہشت گرد نہیں ہے تو کیا ہمارے دوست ہیں؟ یہ تو کلیئر بات ہے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے دور سے ایک ہی بات چل رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ افغان حکومت کو انگیج کریں. کس نے کہا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں؟ کیا بیرسٹر گور نے کہا, علی محمد نے کہا ہے, کس نے کہا, عمران خان نے کہا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ افغان حکومت سے آپ انگیج کریں تاکہ ان کا سوائل ہمارے خلاف یوز نہ ہو. آپ انگیج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ اس وقت دشمن, سخت ترین اسلام کے دشمن اسرائیل کے بھی پیس بورڈ میں جا کے گھس گئے ہیں. اس کی اجازت آپ نے کس سے لی ہے؟ اگر آپ ان سے ادھر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں تو افغان حکومت سے بات کرنے میں آپ کو کیا مرمانے ہیں؟ خون تو پختونخوا میں بہہ رہا ہے, خون تو وہاں پشتونوں کا بہہ رہا ہے. اس کا سوال تو ہم سے ہوگا, کس نے ان کو سیو کرنا ہے؟ اس سے لڑائی بڑائی کر کے ایک دوسرے کو غدار غدار کہتے ہیں. میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کو سنجیدہ آدمی لگائیں, کوئی سنجیدہ آدمی لگائیں, عہدوں پہ کوئی سنجیدہ لوگ بٹھائیں تاکہ ان معاملات کا حل ہو. خان صاحب کو باہر نکالیں اور میچور لوگوں کی طرح اس ملک کو چلائیں. دیکھیں, for God's sake, this is a country of 250 million Pakistanis, which is an Islamic nuclear state. اس میں ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. میں سمجھ ان لوگوں کو ریٹائرمنٹ دے کے کہیں دور کی سیر سپاٹے کے لیے بھیج دیں. فٹ نہیں ہے اس کام کے لیے, اب یہ فٹ نہیں ہے. آخر میں علی محمد خان صاحب, اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ہڑتال کی کال دی ہے 8 فروری کو. پہلے کہا جا رہا تھا اسٹریٹ موومنٹ, جس کے لیے سی ایم صاحب لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں پنجاب اور سندھ جا کر. اب یہ ملک گیر ہڑتال کی بات ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے کے بجائے اب ہڑتال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے؟ اور اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جیل بھرو تحریک کی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں ہوگا کہ اگر اپوزیشن کی قیادت بھی جیل چلی جائے, جو باقی جو لوگ باہر ہیں؟ نہیں, دیکھتے ہیں ابھی آگے اس پہ بہت سی چیزیں اب ڈسکس ہوں گی. لیکن یہ 8 فروری کو اس احتجاج سے حکومت کے کیوں ہاتھ پیر پھول رہے ہیں؟
جب ہماری حکومت یہ نہیں احتجاج کرنے آتے تھے, چھوٹی چھوٹی جلسیاں کرتے تھے, آ جاتے تھے, ہم نے تو کسی کو نہیں روکا. یہ مریم نواز صاحبہ, یہ بلاول صاحب محترم, یہ ساری تشریف لاتے تھے. مولانا فضل الرحمان تو پہلے سال ہی آگے براجمان ہو گئے تھے. مجھے بتائیں کسی ایک پہ ایک پرچہ کٹا ہے؟ ہمیں ڈر ہی نہیں تھا. ڈر تو ان کو ہے جن کے پیچھے عوام ہے. تو کیوں آپ کے ہاتھ پیر پھول رہے ہیں؟ 8 کو ہمارا کوئی پرامن احتجاج ہے, 9 تاریخ آ جائے گی, 8 کو دنیا ختم ہو رہی ہے, 9 کو ہم بھی ادھر ہیں, آپ بھی ادھر ہیں. سیاست میں آپ کو احتجاج بھی یقین ہے ہوتا علی صاحب کہ لوگ اپنی دکانیں, ٹرانسپورٹ اور آپ بزنسز مذاکرات کو کی بند آپ نے کریں دعوت گے دی ہے؟ اس ہڑتال کی کال پہ؟ نہیں, میں دیکھیں, میں ہی سمجھتا ہوں ایک پیسفل پروٹیسٹ کی کال تحریک تحفظ والوں نے دی ہے, تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو مذاکرات کی دعوت دی اس کو تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم پہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب نے ایکسپٹ کیا. اچھا, انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. یہ کوئی پرانے وقتوں میں جو ایک پیغام رسانی ہوتی تھی, جو سالوں بعد کوئی ہرکارا آتا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے کہ بھئی اس نے یہ کہہ دیا, اور بھئی یہ تو کوئک زمانہ ہے, آپ نے آفر کی, اوکے کر دیا, اب آگے بھی بڑھے نا. خان صاحب کو آپ نے کوئی کب نکالنا ہے؟ خان صاحب کو جب تک نہیں نکالیں گے مسئلہ تو اسی طرح رہے گا. 2/3 لوگ پاکستان کے اس وقت ناراض ہیں. 2/3 لوگ اس وقت پاکستان کے سسٹم سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے, کوئی بھی عقل مند شخص پاکستان میں 1 روپے لگانے کا ربادار نہیں ہے. کوئی 3 درجن کے قریب دورے کیے ہیں. آپ مجھے بتائیں. بہت بہت شکریہ علی. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب جو ہڑتال کی کال دی ہے اور ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اس کال پر ہوگی 8 فروری کو یا نہیں ہو پائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.